کہ خواص اگر سدھر جائیں تو امت سدھر جاتی ہے، خواص اگر بگڑ جائیں تو امت بگڑ جاتی ہے، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ مثال دوں، مثلا انقلاب اسلامی آیا، خمینی صاحب جب پیرس سے اڑے اور ایران پہنچے تو اس جہاز میں جتنے لوگ تھے وہ کیا تھے؟ خواص تھے۔ لیکن ضروری نہیں کہ 40-50 سال کے اس انقلابی عرصے میں جتنے خواص تھے وہ سارے کے سارے ایک پیج پر ہوں۔ کتنے اختلافات آپ کو نظر آتے ہیں، مثلا رفسنجانی صاحب میں، رہبر معظم میں، یا کئی ایسے خواص سے خود سابقہ ایرانی صدر گزرے۔ یعنی یہ جنگیں جو سب سے زیادہ جو انقلاب اسلامی کو نقصان پہنچایا وہ خواص نے پہنچایا ہے، کیونکہ لیڈر جب مر جاتا ہے خواص اس کے نظریے کو لے کر چلتے ہیں، اب جب یہ چلتے ہیں تو ان کی ذاتی خواہشیں، ان کی ذاتی امنگیں ان میں شامل ہو جاتی ہیں، پھر وہ اس پٹری سے اور پیٹرن سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور کیونکہ عوام خواص کو مانتی ہے، مثلا کوئی حد سے زیادہ سپورٹر ہے امیر المومنین کا، اور یہ نہیں کہ صرف امیر المومنین کے سپورٹرز ہیں، امریاض کے بھی ہوں گے، حجاج کے بھی ہوں گے، امیر شام کے بھی ہوں گے۔ یعنی ایک ایک صحابی جو آپ کو نبی کے بعد نظر آتا ہے اس کے کئی سپورٹر ملتے ہیں، کیونکہ یہ خواص ہیں۔ آپ اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے کہ جتنے اصحاب تھے، مثلا جو خواص الاصحاب ہیں، کیونکہ ہم تو عام صحابی کی تو بات نہیں کرتے، شیعوں کا جو اختلاف پایا جاتا ہے شخصیات کے اعتبار سے، وہ بڑے بڑے نام ہیں، وہ خواص ہیں، رشتہ داریاں کی گئی ہیں، عام نہیں ہیں۔ اور ہر زمانے کے خواص الگ تھے، آپ ان کی ہسٹریز پڑھ لیں، رسول خدا کے جانے کے بعد والے خواص، امیر المومنین کی حکومت میں زبیر من الخواص امیر المومنین ہے، کہ جب مولا کے گھر پہ حملہ ہوتا ہے تو زبیر دفاع کرتا ہے، طلحہ خواص میں سے ہے، ابن عباس خواص میں سے ہے، مالک اشتر خواص میں سے ہے، جس کو جنگ صفین کے فیصلے کی ڈیوٹی دی گئی تھی جو قاضی صاحب تھے وہ خواص میں سے تھے، کوئی عام شخصیتیں نہیں ہیں۔ غلطی جب خواص کرتے ہیں عوام کو، اور بصیرت اگر عوام میں نہ ہو تو عوام غلط راستے پہ چلی جاتی ہے اور تکلیف کسے اٹھانی پڑتی ہے؟ امام کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ پھر امام حسن کے زمانے عبید اللہ ابن عباس، یہ کوئی عام نہیں ہے، ابن عباس کا سگا بھائی ہے، جو ہزاروں درہموں کے عوض امام حسن کے لشکر کی ایک بڑی تعداد کی تاریخ میں شاید 10,000 لشکری امام کے لے کر کوئی لاکھوں درہموں کی لالچ میں امیر شام کے لشکر میں چلا گیا تھا۔ پھر آئیے امام حسین کے زمانے میں، جناب مختار کا ڈرامہ سب نے دیکھا ہوگا، یہ توابین کون تھے؟ یہ خواص میں سے ہیں۔ ہانی بن عروہ کون ہے؟ خواص میں سے ہیں۔ حبیب بن مظاہر کون ہے؟ خواص میں سے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے خواص تھے جو بیٹھے رہے۔ آپ مشہد جائیں گے، قبر ہے خواجہ ربیع، یہ من الخواص تھا، 100 سال سے زیادہ اس بندے نے زندگی گزاری ہے۔ کچھ ایسے خواص تھے جن کو بتایا گیا کہ امام حسین کربلا میں شہید ہوئے، انہوں نے کہا ہمیں بہت افسوس ہوا کہ فرزند رسول کو شہید کیا گیا، بس۔ کچھ ایسے خواص تھے حبیب ابن مظاہر کیسے، جن کو پتا چلا کہ امام حسین کربلا میں آیا ہے، اپنا سب کو چھوڑ کے میدان کربلا میں پہنچے۔ حسان ابن ثابت صحابی رسول ہے، کاتب غدیر ہے جس نے حدیث غدیر کو لکھا ہے۔ زبیر بول اٹھا، ابو ذر بول اٹھا، سلمان بول اٹھا، اور جس نے لکھی ہے جو شاعر ہے، جو لکھنے والا ہے، اور جب اس سے امیر المومنین نے پوچھا تو اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ تو کون سے خواص، جب تک ہمیں خواص کی پہچان ہے، ہر امام کے زمانے میں خواص تھے، چھٹے امام کے زمانے میں، چوتھے امام کے زمانے میں، کربلا کے بعد جو زیدیہ فرقہ نکلا، کئی ایسے خواص تھے جو ان خواص کی وجہ سے، یعنی چوتھے امام کی شہادت کے بعد جو خواص اس امام کو مانتے تھے تو ظاہر لوگ اصحاب امام سے آگے پوچھتے تھے کہ واقعاً امام زین العابدین کا نمائندہ کون ہے؟ تو کچھ خواص نے کہا جناب زید ہیں، تو امت کا ایک بڑا طبقہ جناب زید کو امام ماننے لگا۔ پھر چھٹے امام کے بعد فرقہ بنا واقفیہ، ساتویں امام کے بعد فرقہ بنا واقفیہ، جنہوں نے 8ویں امام کی مثلا امامت کو نہیں مانا۔ چھٹے امام کے بعد جناب اسماعیل کے ماننے والے، جن کو اسماعیلیہ یا آخانیہ بولتے ہیں، یہ
عوام ایسے نہیں گئی، کچھ خواص تھے جنہوں نے دوسرے کی طرف رجوع کیا، اور عوام کا ایک خاص طبقہ جو اس خواص کو مانتا تھا اس طبقے کے پیچھے لگ گیا۔ سب سے زیادہ مظلومیت جس امام کو غریب الغربا بولا گیا وہ امام رضا علیہ السلام، اتنے خواص۔ صلی اللہ علیہ محمد، جن کو وکلا بولا جاتا ہے، جو امام موسیٰ کاظم کے جتنے وکیل تھے، حد اکثریت انہوں نے امام رضا کو امام نہیں مانا تھا، کوئی غربت امام رضا الگ ہے۔ یہی فیض کیا آپ کے نوے امام نے، امام جواد علیہ السلام نے، کہ جب امام رضا اس دنیا سے پردہ پوش ہو جاتے ہیں اور شہادت واقع ہوتی ہے طوس میں، اور بیٹے موجود ہیں مدینے میں، وہ اعجاز امامت سے آ کے جنازہ پڑھا تو لیتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں مدینے میں امام رضا کے گھر میں آہو بکا غلغلہ گریا، اس گریے کے درمیان ایک امام کا نزدیک ترین صحابی جو مدینے میں من الخواص تھا اٹھ کے کھڑا ہوا، کاشیو گریا تو اپنی جگہ، رونا تو اپنی جگہ، ہمیں پتا ہے کہ امام رضا دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن یہ بتاؤ امام رضا کے جانے کے بعد امام کون بنے گا؟ کیونکہ ایک ہی بیٹا ہے اور وہ نام ہے امام جواد کا۔ اور کہنے لگا کہ امام کیسے مانے، کیونکہ ابھی تو یہ بالغ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ تاریخ تشیع اور تاریخ امامت کا پہلا امام ہے جو جب امامت پہ پہنچے تو عمر بھی سب سے زیادہ کم تھی، اور تاریخ امامت کا پہلا امام ہے جب شہید بھی ہوئے تو سب سے جوان تھے، 25 سال کی ایج میں شہید ہوئے، 7 سال میں امامت ملی، 25 سال میں شہادت ملی۔ تو اس نے کہا کہ ہم کیسے امام مانے 7 سال، یہ ان کے لیے پہلا مقام تھا۔ دیکھیے خدا بھی مختلف زمانوں میں مختلف امتحان لیتا ہے، جس طرح چھانٹی کے اندر چیز کو چھانٹا جاتا ہے اسی طرح مومنین کو چھانٹا جاتا ہے کہ کون ہیں جو صاحب بصیرت ہیں، کون ہیں جو امام شناس ہیں۔ تو اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں، مولا 7 سال کے ہیں لہٰذا ابھی تو امام نہیں بن سکتے، ہم ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں گے، یہ ہماری اقتدا کیسے کروائیں گے، یہ تو 7 سال کے بچے ہیں۔ تو کہا دوسرا سلوشن یہ ہے کہ بیٹا ایک ہی ہے، امامت اب کہاں جائے، تو لہٰذا ہم یہ کرتے ہیں ہم ویٹ کریں گے جب تک یہ بالغ ہو جائے، اور جب تک یہ امام بالغ ہوتے ہیں ان کا کسی کو نائب بنا دیتے ہیں، تب تک قوم کو وہ ہینڈل کریں گے۔ یہ بھی من الخواص تھا۔ راوی کہتا ہے امام رضا کا ایک دوسرا صحابی تھا جو جوش میں آیا، جو جلال میں آیا، اس نے اس امام کے صحابی کو گریباں سے پکڑا اور اس قدر دبایا کہ اس کی سانس بند ہونے والی تھی۔ اس نے کہا بندہ خدا نہیں، سانس اکھڑ رہی ہے۔ اس نے کہا تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ امام 7 سال کا ہو تو وہ امام نہیں ہوتا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت عیسیٰ ابھی ماں کی گود میں تھے، کہا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور بچپن میں کہہ رہے کہ میں نبی ہوں۔ کیا تم نے حضرت یحییٰ کے لیے نہیں پڑھا کہ قرآن کہتا ہے سبیہ لفظ سبی استعمال کرتا ہے کہ جب وہ بچے تھے اللہ نے کیا بنایا؟ نبی بنایا۔ کہ امام بچہ بھی ہو تو امام ہوتا ہے، امام جوان بھی ہو تو امام ہوتا ہے، امام بوڑھا بھی ہو جائے تو امام ہوتا ہے۔ مسئلہ امامت سے ہے یا علم امامت سے ہے؟ اس وقت امام کو بٹھایا اور کہا جو سوال کرنا ہے فرزند رضا سے سوال کرو۔ یہ سوال کرتے گئے اور 7 سال کا بچہ جواب دیتا گیا، بالکل اسی طرح جس طرح ان کے دادا امیر المومنین کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ تو ہر زمانے میں یہ خواص کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور جب خواص کو مارا جاتا ہے، جب خواص کو توڑا جاتا ہے، مجھے بتائیے کہ پوری کرسچنٹی، پوری مسیحیت اس کو گمراہ عوام نے کیا یا خواص نے کیا؟ آج مثلا اکثریت من المسیحیین جو اکثر کرسچن ہیں، مثلا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو یہ کسی عام بندے نے آ کے قوم کو گمراہ کیا تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے یا نہیں؟ کسی پادری نے یہ بولا ہوگا، ایک پڑھا لکھا ان کا پادری جس کے ہزاروں نہیں ملینز آف فالوورز ہوں گے، اس نے جب یہ شائبہ ایجاد کیا ہوگا مثلا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو پوری قوم اس کے پیچھے لگ گئی اور آج تک اسی کے پیچھے لگ گئی۔ اسی طرح آپ کو جتنے فرقے نظر آتے ہیں مسلمانوں کا ایک ایک فرقہ اٹھا لیا، یہ پورا فرقہ اگر فرقہ بنا اور اس فرقے کے اتنے فالوور بنے ہیں، یہ فرقہ بنایا کس نے؟ جس نے بنایا تھا وہ کوئی جاہل نہیں تھا، وہ کوئی خاص تھا۔ یہ دراڑیں ہمیشہ خواص پیدا کرتے ہیں، اور وہ عوام ان خواص کے چکر میں آتے ہیں جو صاحبان بصیرت نہیں ہیں۔
جب لوگوں میں بصیرت نہ ہو تبھی ایک ایک بندے کو کہا کہ علم حاصل کرو، کم از کم تمہارے پاس وہ ٹولز تو ہونے چاہیے کہ جس سے تم حق اور حقیقت کو پہچان سکو۔ اگر میرے پاس وہ اینک ہے ہی نہیں کہ میں حقیقت کو دیکھ سکوں، اور ایک ہی اینک ہے مثلا کسی مفتی کی، کسی مولوی کی، کسی خاص بندے کی، اور میں نے اسی کی اینک سے دیکھنا ہے، تو مجھے وہی نظر آئے گا جو اس کی اینک میں مجھے نظر آتا ہے۔ تبھی فرمایا اپنے اندر بصیرت کی صفات پیدا کرو۔ تو اماموں کے جانے کے بعد اگر 4 صفت جن مومنین میں تھی، وہ صاحب حق بنے، وہ حبیب ابن مظاہر بنے، وہ جناب عمر بنے، وہ جناب ابو ذر بنے، وہ جناب سلمان بنے۔ ہر امام کے زمانے میں کوئی زرارہ بنا، کوئی کلینی بنا، کوئی شیخ مفید بنا۔ یہ وہی لوگ تھے جو من الخواص تھے، لیکن وہ خواص جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے اگر تاریخ کو اسٹڈی کیا جائے، بڑی بڑی حکومتیں گرائی گئیں، کن کو دیکھ کر؟ خواص۔ پاکستان میں حکومتیں گرائی جاتی ہیں۔ پہلے زمانے میں مثلا جس پارٹی کا صدر ہوتا تھا وہی اپنی پارٹی کی حکومت کو کیا کر دیتا تھا؟ فارغ کر دیتے تھے۔ بڑے بڑے لوگوں کو دھوکہ کون دیتے تھے؟ ان کے خواص دیتے تھے۔ ایک بندہ خرید لیا۔ آپ تاریخ سندھ پڑھیں، ان کی حکومتوں کو دیکھیں گے، تالپوروں کی حکومت کو دیکھیں گے، ان کے اپنے لوگوں نے حکومتوں کو گرایا۔ اب مغلوں کو پڑھ لیں، مختلف تاریخ کو پڑھیں گے، ہمیشہ خواص کو خریدا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کا اس پہ ٹرسٹ ہوتا ہے۔ جب لوگ اس پہ اعتبار کرتے ہیں کیونکہ وہ خاص ہے۔ ایک بندہ 24 گھنٹہ میرے ساتھ گھومے گا، آپ اس پہ کیا کرو گے؟ اعتبار کرو گے۔ کوئی امام خمینی کے رائٹ پہ کھڑا ہے، کوئی لیفٹ پہ کھڑا ہے، اور رائٹ والا بندہ ہی مثلا بگڑ جائے تو کون تو اس کے پیچھے ہے نا۔ یہی معاملہ امت کے ساتھ ہوا کہ 24 گھنٹہ کچھ لوگ مثلا امیر المومنین کے ساتھ ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ امیر المومنین کو دھوکہ دے کر گئے ہیں، کچھ لوگ چھٹے امام کو دھوکہ دیں۔ آپ فرقہ واقفیہ پڑھیں گے بڑے تعجب میں آ جائیں گے کہ نہ صرف عوام بلکہ امام کا ایک بیٹا جس نے امام کی امامت کو نہیں مانا، اور ایک امام کا وہ بیٹا بھی تھا جس کی عمر 100 سال تھی، اور امام جواد 7 سال کے تھے، بڑے جھک کے اور ادب سے آ کے ملتا تھا۔ کسی نے کہا آپ تو اس کے رشتے میں چچا لگتے ہیں، کیوں ملتے ہیں؟ اس نے کہا ادب عمر کو دیکھ کے نہیں کیا جاتا، ادب عہدے اور مقام اور علم کو دیکھ کے کیا جاتا ہے۔ پہلی صفت خواص کی کہ خواص کے اندر بصیرت ہونی چاہیے۔ جب تک ہمارے اندر وہ بصیرت اور آگہی نہیں ہے کہ ہم پہچان سکیں۔ آپ اتنے فضائل امیر المومنین کے سنتے ہیں، کیا اس زمانے کے لوگوں نے امیر المومنین کی جنگیں نہیں دیکھی؟ شب ہجرت امیر المومنین کا سونا نہیں دیکھا؟ جتنا مال غنیمت ملتا تھا غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، یہ نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے امیر المومنین کے سلونی کے دعوے نہیں سنے؟ کیا انہوں نے غدیر خم میں من کنت مولاہ فہذا علی المولا کا نعرہ نہیں سنا؟ سب سنا، سب کو پتا تھا۔ ایک صاحب بصیرت حق شناس ہونا۔ دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے میں حق کو پہچانتا بھی ہوں، پتا بھی ہے کہ علی حق ہے، پر میں بول نہیں پاتا۔ کہتے ہیں صاحب بصیرت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر جرأت نہیں ہونی چاہیے۔ کئی لوگ ہیں جو کرپشن کے خلاف بولتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو ظلم کے خلاف بولتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو مسائل کے خلاف بات کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کو پتا ہے غلط ہو رہا ہے لیکن چپ رہتے ہیں۔ یہ وہ خواص ہیں جو بصیرت بھی ہے، پہچان بھی سکے ہیں، لیکن جرأت نہیں ہے کہ کھڑے ہوں کہ واقعاً حق کیا ہے۔ پتا بھی ہوتا ہے مثلا ایک جناب جاہل ہے، لیکن بولنے کی جرأت نہیں ہے کہ جناب آپ اس سیٹ کے قائل ہی نہیں ہیں۔ پتا بھی ہو کہ ملک میں مثلا ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، رشوت خوری ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، لیکن بولنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ دوسری صفت جرأت، دوسری صفت صاحب بصیرت بھی ہو لیکن اس کے ساتھ صاحب جرأت بھی ہو، کیونکہ جرأت نہیں تو یہ بصیرت کسی کام کی نہیں۔ خواجہ ربیع کی مثال دی، پتا چلا امام حسین شہید ہو رہے ہیں، جرأت نہیں کہ آگے بڑھے امام کا ساتھ دے۔ کتنوں کو پتا تھا کوفے کے اندر کہ امام حسین حق پر ہیں، پتا تھا، خط لکھ کے پتا تھا حسین ابن علی حق پر ہیں۔ عورتوں نے شوہروں کو روک لیا، اپنے بچوں کو روک لیا، جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، جاؤ گے تو ہمارا کیا ہوگا، جاؤ گے تو گھر کون سنبھالے گا، جاؤ گے تو ہماری عزتوں کا کیا ہوگا۔ جرأت نہیں تھی، بیٹھ کے گھروں کے اندر کٹے ہوئے سر آتے تھے، دیکھتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے، جرأت نہیں تھی بولے۔
ابن زیاد چھڑی اٹھا کے لبھائے مبارک امام حسین کے ساتھ توہین کر رہا ہے، لیکن جرت خدا کے لیے۔ ابو ذر غفاری صاحب جرت تھا، میں سمجھتا اللہ صاحب جرت تھا۔ کئی ایسے نبی کے ساتھ ملیں گے جو صاحب جرت نہیں ہے۔ دوسری صفت جرت کا ہونا۔ تیسری صفت اگر جرت ہے تو اس کی قیمت ادا کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ کئی لوگ ہیں جرت ہے لیکن حوصلہ نہیں ہے۔ کون جیل جائے، کون جھیلے، کون کوڑے کھائے، کون کربلا کے میدان میں تیر کھائے، کون اپنی بچیوں کی یتیمی دیکھے، کون اپنا گھر تباہ و برباد کر دے دین خدا کے لیے۔ ابو ذر غفاری نے قیمت ادا کی۔ ابو ذر کو شہر بدر کیا گیا، درد دری میں جناب ابو ذر اس دنیا سے گئے، جن کی بیٹی سر راہ کھڑے ہو کے اپنے بابا کے لیے کفن مانگتے رہے۔ جرت کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ رسول کے بعد جس نے سب سے بڑی جرت کی وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا۔ دربار میں جاتی جرت چاہیے کہ آپ وقت کے حاکم کے سامنے کھڑے ہوں اور اپنا حق مانگیں اور وہ حدیث پیش کریں، آپ رد حدیث میں دلیلیں دیں، قرآن کی آیتیں دیں۔ جرت جناب سیدہ قیمت ادا کی، پہلے توڑا گیا، قیمت ادا کی، جناب محسن شہید ہوئے۔ ولایت کے لیے نعرے مارنا کوئی بڑی بات ہے، لیکن اس نعرے کی قیمت کون ادا کرے گا؟ اس راہ ولایت میں چلنے کی قیمت کون ادا کرے گا؟ آج یہ جرت کسی حکمران میں امریکہ کے خلاف لفظ بولے لفظ، لیکن جو بولتے ہیں پھر وہ قیمت ادا کرتے ہیں۔ آج سب سے زیادہ جس ملک میں قیمت ادا کی کہ ایران نے قیمت ادا نہیں کی، سائنٹسٹ مارے گئے، جوان مارے گئے، سب مارے گئے۔ مسئلہ کیا ہے کہ آپ اسرائیل کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ آپ امریکہ کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ آپ ان کی پالیسی کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ آج ہے کسی صاحب اقتدار میں یہ جرت کہ ظالم کے خلاف بولے؟ ہاں جرت ہے، ڈرائنگ رومز میں جرت کر لیتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہوئے جرت کر لیتے ہیں، فیس بک اور یوٹیوب پہ کمنٹس مار کے جرت کر لیتے ہیں، لیکن فزیکل جرت کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے اگر جرت کروں گا تو اس کا نتیجہ کیا ہے، بھگتنا پڑے گا۔ جناب ابو ذر نے نتیجے کو خریدا، جناب سیدہ نے نتیجے کو خریدا۔ امام حسین کو کیا نہیں پتا تھا کہ نتیجہ کیا ہوگا؟ بیٹیاں ہماری جائیں گی، چادریں ہٹی جائیں گی، سر قلم لگ جائیں گے، بازاروں میں گھمایا جائے گا۔ ارے کوئی عام بندہ جو اپنی بیوی کو یا بیٹی کو بازار میں لے جائے بات الگ ہے، وہ سیدانیاں جو کبھی گھر سے نکلے نا کہ جناب سیدہ چلے تو پیچھے بھی کنیزیں، آگے بھی کنیزیں، اتنا پردہ کیوں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے قدموں کے نشانوں پر بھی کسی کی نگاہ پڑے کہ رسول یہ کہے کہ بیٹی یہ نابینا ہے، سوال کرنے آیا ہے، اس سے کیسا حجاب؟ فرمایا بابا میں نہیں چاہتی کسی کے مشام، کسی نامحرم کے مشام تک بھی میرے وجود کی خوشبو جائے۔ تو یہ بولے کہ فضا کو یہ سب ثابت بنا دیا جائے کہ میں نہیں چاہتی میرے بدن کے انداز پہ کسی نامحرم کی نگاہ پڑے، اسی کی بیٹیوں کو بازاروں میں لایا جائے۔ جرت کے ساتھ قیمت کو ادا کرنا یہ ہر کسی میں نہیں ہوتا، بولتا ہر کوئی ہے، لیکن جب قیمت کی بات آتی ہے آدھے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ جیل سہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، کوڑے کھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، ظلم سہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، 14 سال زندان میں رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ پہلی صفت صاحب بصیرت حق کو پہچانا، دوسری صفت صاحب جرت حق کو پہچانا، حق کے لیے آواز کو بلند کرے، تیسری صفت جب آواز بلند کی ہے تو پھر قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نے یہ ہمت نہیں ہے قیمت ادا کرنے کی تو چھوڑو۔ کئی لوگوں کو پتا ہے کہ اگر واقعاً شیعہ نظریات پہ چلیں گے تو شاید مار بھی دیا جائے، اگر دین و دین کے لیے کام کریں گے۔ ایک فلمی ایکٹریس تھی تو ایک پروگرام تھا، اس سے پوچھا گیا کہ آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ حجاب کریں؟ اس نے کہا میرا دل کیوں نہیں کرتا حجاب کروں؟ کرتا ہے، لیکن پاکستان کی فلم انڈسٹری میں کوئی عورت اگر حجاب کر کے ایکٹنگ کرے گی اسے ڈرامے نہیں ملیں گے۔ مطلب اسے حق اور باطل کا پتہ ہے کہ میں جو کر رہی ہوں وہ غلط ہے،
لیکن ملک کا ماحول ایسا ہے کہ آپ کو ڈرامہ نہیں ملے گا. کوئی جلان بولتے ہم ایکٹنگ تو کروں گا کیونکہ ایکٹنگ شرن حرام نہیں، ایکٹنگ کروں گا لیکن شرعی قاعدے اور قانون کے اندر نہ محرم کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا مثلا، یا مثلا گانے میں ڈانس نہیں کروں گا. باقی جو سیریز ہیں اس میں ہم ایکٹنگ کریں گے، کوئی ڈرامہ اسے کاسٹ نہیں کرے گا. تو اس خاتون نے کہا میرا بھی دل کرتا ہے میں حجاب کروں، لیکن ہماری فلم انڈسٹری ایسی ہے اگر میں یہ کروں گی تو مجھے ڈرامہ نہیں ملے گا اور میں اس قیمت کو برداشت نہیں کر سکتی کیونکہ میرا گھر اسی سے چلتا ہے. صاحب بصیرت ہے، حق کا پتہ ہے، عمل بھی کرنا چاہتی ہے لیکن اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.